सूरत नूह की आयत नंबर 14 है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वक़द खलक़कुम अतवारा, और हमने तुम्हें तख्लीक के मुख्तलिफ़ मरहलों से गुजार कर पैदा किया है। अब इस आयत मुबारका में इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ़ मराहिल बताए जा रहे हैं। तो मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि यहाँ पे दावत का कौन सा अंदाज़ बयान किया जा रहा है। तो ये दावत है अक़ल और शऊर के सतह के लेवल के लोगों की, कि हर इंसान जो होता है वो एक मिजाज का नहीं होता। बाज़ लोगों के साथ आप जितनी ज़्यादा जज्बाती अंदाज में, हसास अंदाज में बात कर लें, वो उस बात से मुतासिर नहीं होते हैं। मगर अगर आप उनके सामने अक़ली बात करेंगे, शऊरी बात करेंगे, दलील के साथ बात करेंगे, तो वो उससे मुतासिर होते हैं। लिहाजा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो लोग जो कि अक़ल और शऊर की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, तो उनको दावत दी जाएगी इल्मी अंदाज के साथ। लिहाजा आज के दौर में आप ये कहें कि जो साइंस को मानने वाले हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, कि जो कि रवायती बातों को नहीं मानता, जज्बाती बातों को नहीं मानता, तो वह अगर इंसान की तख्लीक को देखना शुरू कर दे तो बहुत सारी इल्मी दलाइल, अक़ली दलाइल उसको ऐसे मिल जाएंगे जो कि दावत के लिए बेहतरीन हैं। फिर आयत मुबारका में जो है वो अतवार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो कि लफ्ज़ तौर से है। और तौर जो है वो हाल को कहा जाता है। एक हालत के बाद दूसरी हालत में बदल जाना जो है वो तौर कहलाता है। लिहाजा इसका एक माना तो ये बयान किया जाता है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें मुख्तलिफ़ अदवार से गुजारा है, मुख्तलिफ़ हालतों से गुजारा है। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वो मराहिल जो कि उनकी तख्लीक से पहले के हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। हर इंसान की तख्लीक में ये दौर आता है कि पहले वो नुतफ़ा था, फिर वो अलका यानी कि जमा हुआ खून बना, फिर मुज़ग़ा बना यानी कि वो गोश्त का एक लोथड़ा बन गया, फिर इज़ाम बना यानी कि उसमें हड्डियाँ आ गईं, और उसके बाद लहम बना यानी कि हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ गया। और उसके बाद इंसान तख्लीक होकर जब दुनिया में आता है तो वो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी इंसान की ज़िंदगी का एक स्टेज होता है। फिर उसके बाद वो जवान हो जाता है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि इंसान जो है अपनी तख्लीक में मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़रता है, और फिर आखिर जो है वो अपने ज़वाल और अपने इख्तिताम की तरफ चला जाता है। तो गोया कि ये स्टेजेस जो अल्लाह पाक हमें यहाँ पे सुना रहे हैं, इसमें अक़ल वालों के लिए बहुत सारे सबक मौजूद हैं। और अतवार का एक माना जो बयान किया जाता है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ेज़ से भी गुज़रता है। कभी खुशी का फ़ेज़ आता है, कभी गम का फ़ेज़ आता है, कभी इंसान ज़िंदगी में बहुत उरूज देखता है, कभी ज़वाल की कैफ़ियत से गुज़रता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ेज़ जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं। लिहाजा ज़िंदगी में ये मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेस का आना जो है, ये भी इंसान के लिए बहुत इबरत का सामान रखता है। और अतवार का जो तीसरा माना बयान किया जाता है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान की शक्ल को, उसके मिजाज को, उसकी आदत को और उसकी ज़ुबानों को हर तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ तरह का बनाया है। तो इसके अंदर भी अतवार का माना पाया जाता है। लिहाजा इंसान ये देखता है कि दुनिया में किस किस तरह के लोगों की शक्लें हैं, उनके मिजाज, उनकी आदतें, उनकी ज़ुबानें, उनकी माशरत, उनकी सकाफ़त जो है, ये सब भी जो है ये अल्लाह ताला की तौहीद के ऊपर दलालत करती हैं। फिर इस आयत मुबारका के ज़मन में मुफस्सिर किराम जो बहुत ही खूबसूरत बात बयान फरमाते हैं, वो ये कि अगर इंसान की तख्लीक के ऊपर गौर किया जाए तो जितनी चीज़ों का भी ज़िक्र किया गया है वो बहुत आजिज़ और बहुत कमज़ोर नज़र आती हैं। मसलन नुतफ़े का बनना, खून का लोथा होना या गोश्त का टुकड़ा होना, ये सब चीज़ें हैं जो बड़ी कमज़ोरी के ऊपर दलालत करती हैं। यहाँ तक कि इंसान की तख्लीक के लिए कुरान पाक जो मुख्तलिफ़ तरह की मिट्टी को बयान करता है कि वो चिकनी मिट्टी से पैदा किया गया, या वो काले रंग की मिट्टी से पैदा किया, खनखनाती मिट्टी से जो है वह पैदा किया गया। पूरा एक जो है वो एक निज़ाम बयान किया गया है कि किस किस तरह की मिट्टी जो है वो इंसान की तख्लीक के लिए इस्तेमाल की गई है। तो मिट्टी भी बहुत हकीर चीज़ है, बहुत आजिज़ चीज़ नज़र आती है। यही वजह है कि शैतान ने भी अल्लाह ताला से ये कहा था कि हाज़ा करमता अलैया, कि इस मखलूक में आखिर ऐसी क्या बात है कि ये एक मिट्टी से बनी हुई मखलूक है और आप इसको मेरे ऊपर इज़्ज़त दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर शैतान ना भी एतराज़ करता, तो अगर इंसान ख़ुद भी ये सोचे कि ये नुतफ़ा क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी बदबू तो हम ख़ुद बर्दाश्त नहीं करते, अपने कपड़ों, अपने वजूद के साथ इसको लगा हुआ हम बर्दाश्त नहीं करते। और फिर उसके बाद ये कि इंसान किस प्रोसेस से दुनिया के अंदर आता है, और जब वो आता है तो अपने साथ कितनी गंदगी लगा कर लेकर आता है। तो गोया कि इंसान ख़ुद भी ये सोचता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या बात है, और फिर इंसान को जो क्यों है मलाइका से सजदा करवाया गया है, और ये सारी दुश्मनी जो शैतान की हमारे साथ है, तो उसके जितने भी इश्कालात हैं या जितने भी सवालात बनते हैं, तो वो अगर देखा जाए तो बड़े सही सवालात हैं कि आखिर इंसान में ऐसी क्या बात है कि इसको सजदा करवाया जाए। इसका जवाब कुरान हमें ख़ुद देता है, जबकि हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला इसी इंसान को जो है एक और मुख्तलिफ़ हैयत में बयान करते हैं।
ایک طرف اتنی کمزوری کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ثم انشأنہ خلقا آخر، کہ اسی انسان کو ہم ایک نئی تخلیق کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب یہ انشأنہ کا جو تفسیر ہے سورہ واقعہ میں بھی بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسی انسان کو ایک نئی اٹھان کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ یہی کمزور سا، یہی عاجز سا انسان جو ہے وہ کیسے کیسے کام دنیا میں کرتا ہے، اور جب یہ آخرت میں اٹھایا جائے گا پھر تو یہ ایک نئی شان کے ساتھ اور ایک نئی تخلیق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ جو ہے ہر مقام پہ جو ہے بڑی عزت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ کَرَمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، ہم نے اس کو عزت دی ہے۔ اب یہاں پہ کرمنا جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ عزت دینے والے کون ہیں؟ ہم دینے والے عزت ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کو جو ہے تمام اسماء کا علم سکھا دیتے ہیں۔ پیدائش کے ساتھ ہی اس کا کیلیبر جو ہے وہ علم کے ساتھ اللہ پاک نے بڑھا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کہ اسپرچل مخلوق ہے اسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس عاجزی مخلوق کو سجدہ کروا دیتے ہیں۔ اور اس زمانے میں مفسر کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ انسان کو عزت کیوں ملی تھی کہ اس کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کروایا گیا تھا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو، لہٰذا جب تک یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا رہے گا اس کی اپنی عزتیں بھی بڑھتی رہیں گی۔ جب یہ سجدہ کرنا چھوڑ دے گا جو اس کو کروایا گیا تھا، جب یہ خود کرنا چھوڑ دے گا یہ بھی اپنا مقام کھو دے گا، یہ بھی اپنی عزت کو کھو دے گا۔ لہٰذا جو جتنا سجدے میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی عزت دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو رزق کریم دیا ہے، رزق کے ساتھ بھی کریم کا لفظ لگایا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جو کہ بہت ہی اکرام کرنے والا ہے۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو انسان کو دی جا رہی ہے، اور اس میں اتنے اکرام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم جو آپ کو دے رہے ہیں وہ اکرام والے رب کی طرف سے دے رہے ہیں، اور جو رب اکرام والا ہے وہ اپنے بندے کو اس علم کے ذریعے بھی اکرام دے رہا ہے، یہ عزت دے رہا ہے۔ لہٰذا غور طلب بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے تو اسما کا علم دیا گیا اور پھر سجدہ کروایا گیا، اور نبی علیہ السلام کو جب قرآن دیا گیا اقرا کے ذریعے دیا گیا، علم دیا گیا۔ اور اگر آپ سورہ الگ کی آخری آیت دیتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ وہاں پہ بھی کیا فرمایا گیا؟ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ لہٰذا اگر ان آیات مبارکہ پہ غور کیا جائے تو علم، سجدہ اور پھر عزت، ان کا آپس میں بڑا گہرا لنک جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ مٹی کا بنا ہوا جو پتلا ہے اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی، مگر جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس میں میری طرف سے روح پھونک دو تو اس روح کی وجہ سے اس انسان کی عزت ہے، اور پھر اس کے بعد جو علم انسان کو دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کروایا گیا۔ تو انسان کی عزت کا معیار جو ہے وہ اس کی اس ظاہری تخلیق کے ساتھ نہیں ہے، اس کے اس حیوانی وجود کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان کی عزت اس روح کی وجہ سے اور اس علم کی وجہ سے ہے۔ اس ضمن میں بہت ہی اہم بات جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ انسان کی عزت اس وجہ سے ہے کہ روح جو انسان کے اندر ہے اللہ پاک نے اس کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دی ہے، اور اس علم کا تعلق جس کی بیس اور بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، یہ انسان کی عزت کا سبب ہے۔ لیکن جب انسان اس ایمان سے محروم ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی روح کی بھی ناقدری کرتا ہے اور اس علم کی بھی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خر فی السما، کہ جس شخص نے شرک کیا وہ گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے زمین پہ گر گیا ہو۔ انتہائی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور اس کو بیان بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت کیا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے تو گویا کہ وہ اتنی بلندیوں سے جو ہے وہ کسی پستی میں جا کے گر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کافر کے ساتھ جو ہے وہ ذلت کا عذاب، مہین کا عذاب، دردناک عذاب، یہ سارے عذاب کافر کے ساتھ کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو خود اتنا ذلت میں گرایا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ عربوں کے ہاں ایک تصور تھا کہ جو انسان جنگ میں ہار جاتا تھا یا بزدلی دکھاتا تھا تو اس کو اس کے دشمن جو ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاتے تھے، اور دو آپشن دی جاتی تھیں کہ یا تو وہ اس پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا دے، اور یا وہ ہار قبول کر لے کہ میں لڑ نہیں سکتا ہوں۔ لہذا جو اس پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا دیتا تھا تو وہ لوگ جو ہیں جو اس کے قبیلے والے ہوتے تھے وہ اپنے ساتھی کی لاش اٹھانے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ وہیں پہ گڑ سڑ جاتی تھی،
اور پھر گدھ اور چیلیں آگے جو ہیں وہ اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا جاتی تھیں، اور جو اس کی بقایا ہڈیاں رہ جاتی تھیں وہ کہیں صحرا میں اسی طرح سے کھوکھلی اور بوسیدہ ہو کے اڑ جایا کرتی تھیں۔ تو گویا کہ عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ جو انسان اچھا لڑ نہیں سکتا اس کی اتنی بری موت آتی ہے، لہٰذا ان کے لیے کل عزت جو ہے، کل جہان جو ہے وہ یہ دنیا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کافر بھی بہت دلیر نظر آتا تھا، چاہے وہ اس دور کا بھی ہو، اور آج بھی بعض کافر ایسے ہیں جو بڑے دلیر نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے سب کچھ بس یہی دنیا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ اچھا جیا وہی جیا، اور جو یہاں پہ اچھی موت مرا وہی اچھی موت مرا۔ لہٰذا ان کے نزدیک اس دنیا میں اچھی موت مرنا بہت ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب قبیلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ بہادری کی بات بہت کرتے تھے، لڑنے کی بات بہت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے، اور پھر اس بات پہ کہ ہمیں کوئی بزدل نہ کہے۔ کتنے کافروں نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ان کو بزدل نہ کہہ دے۔ لہذا جس انسان کے پاس صحیح سوچ نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور ایسی موت مر جاتا ہے، اور مانوی لحاظ سے بھی گویا کہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ آ پڑا ہو۔ اور اس کے برعکس ہمیں ایمان کیا کانسیپٹ دیتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی بہادری کے لیے نہیں لڑنا، تم نے اپنے نام، اپنی شہرت، اپنی عزت کے لیے نہیں لڑنا، تم نے اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے جو ہے مسلمان مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، نہ وہ دنیا کا مرا ہوا کہلاتا ہے اور نہ وہ آخرت کا مرا ہوا کہلاتا ہے۔ لہٰذا محض عقیدے اور سوچ کے فرق سے جو ہے ایک انسان ذلت کی موت مرتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ عزت کی موت مرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جل کے مرتا ہے، ڈوب کے مرتا ہے، جیسے مرضی مرتا ہے، اگر وہ ایک اطاعت والی زندگی کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو ظاہری موت ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں عقیدہ ہونا، صحیح سوچ ہونا، صحیح ڈائریکشن ہونا، یہ کتنی لازمی بات ہے، اور شرک والے کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور مخلوق کی عزت کس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دیا ہے، اور روح کے اندر جو ہے، اس کی فطرت کے اندر جو ہے ایمان موجود ہے۔ لہٰذا آج کا دور جو ہے وہ سائنسی علوم کی بات کرتا ہے، وہ نفسیات کے علم کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے ظاہر کی بات کریں، روح کس نے دیکھی ہے، باطن کس نے دیکھا ہے۔ لہٰذا وہ جسم کی بات کرتے ہیں، وہ لباس کی بات کرتے ہیں، روح کی بات آج کل کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے گویا کہ اس کی روح مر جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کی تخلیق میں جتنے بھی مراحل ہیں جو بظاہر ہمیں بہت کمزور نظر آتے ہیں، حقیر نظر آتے ہیں، دراصل میں ان کے پیچھے جو انسان کی عزت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ روح من اللہ سے ہے۔ لہٰذا ہم ساری زندگی بھی اگر اس بات کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ صحیح دیا ہے، سوچ صحیح دی ہے، ہماری ڈائریکشن صحیح ہے، تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔